آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر آئے تھے تو 2 ہجری میں، یعنی حضور کا مکہ چھوڑ کر آنا، اس کے دوسرے سال رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ کافروں نے جنگ کی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ رمضان میں نے اس کا مختصر تذکرہ بھی کیا تھا، اور 3 ہجری میں اس کے سال بعد ہی، چونکہ بدر میں کافروں کو شکست ہوئی تھی، ان کے 70 مارے گئے تھے، پکڑے بھی گئے تھے، تو کافروں نے جاتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بدلہ لینے کے لیے اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو اس کے مقابلے میں پھر احد واقع ہوئی۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے میں مدینہ سے دور ہے۔ یہ مدینہ سے کچھ دور ہے نا، اس کی وجہ سے اس کو احد کہتے ہیں۔ احد احد، واحد ایک کو کہتے ہیں، اکیلے کو، تو یہ تھوڑا پہاڑ ہٹ کے ہے نا تھوڑا سا، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ احد کے پہاڑ میں حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احد کے پہاڑ کو 2 آنکھیں بھی عطا فرمائی ہیں، بڑی فضیلت کا مالک ہے احد پہاڑ۔ اس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یحبنا ونحبہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضور سے کوئی بھی محبت کرے نا، کوئی بھی کائنات میں، اگرچہ وہ پہاڑی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ مسجد کا تنا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ زمین ہی کیوں نہ ہو، تو نبی پاک علیہ السلام اس کی محبت کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ دے بیٹھے سن نا ڈیرا لا کے، اور بندہ آیا بڑا حسد کردا سی، انہیں آپ نے آ کے آخیا کہ سرکار ہے تو تسی اڈا چکو، مہربانی کرو تو سائڈ تے ہو جاؤ۔ خواجہ صاحب فرمایا اسے بیٹھے ہاں، فقیر لوگ ہاں، اللہ رسول دین کا کم کر رہے ہیں، تمہیں کی مسئلہ؟ انہیں کہا نہیں جی زمین میری ہے لہٰذا اٹھو۔ خواجہ صاحب فرمایا خدا دے بندیا زمین تو ساڑی ہے، تیری کتوں آ گئی؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو میری زمین میں نیک لوگ ہیں، میں نے ان کو اپنی زمین کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ فرمانا، اللہ فرمانا کہ اے گل اسی صرف قرآن چ نہیں کی، بلکہ اسی زبور چ یہ گل کی سی کہ زمین دے تے حکمرانی ساڑے نیک لوگوں دی ہوئے گی۔ بیٹھا ہوئے گا داتا علی حجویری لاہور دے اندر، لیکن اتھوں بٹھا کے آپ جڑا نا لوگوں کو کعبے دی زیارت کروا دیں گے۔ اے حکمرانی نیک لوگوں دی ہونی ہے۔ ہماری قوم بھی بڑی عجیب ہے، اللہ رسول کی بات سننے کے لیے ان کو 150 پہ بخار چڑھ جاتا ہے۔ اگر گاؤں میں کوئی میلہ رکھ دیں، میلہ تماشا، آپ دیکھیں جناب پھر 10 سے 15 منٹ میں کیسے عوام کٹھی ہوتی ہے ساری۔ اللہ رسول کی دین کی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے نزدیک، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک رسم ہے جو مولوی صاحب پڑھ دیتے ہیں جمعے کے دن، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح، بس پورا رمضان جناب لوگوں نے بہانوں پہ گزار دیا، بہانوں پہ۔ کسی نے کہا جی گرمی بڑی ہے، کسی نے کہا جی ٹائم نہیں ملتا، کسی نے کہا جی مزدوری کرنے آ، اور گل ختم، رمضان انجے گزر گیا سارا۔ اس کے بعد لوگوں نے رمضان کے بعد مسجدوں کو لوگ بیچ دیتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے، رمضان تو بعد لوگ مسجد کو بیچ چھڑتے ہیں، اس تو بعد نہ انہوں کا تعلق مسجد نہ لیڑی نہ دینی، سارے بس ٹھیک ہے جی چل رہے ہیں جانتے ہیں۔ میں نے ایک جنازہ پڑھایا بچے کا، اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کر صاحب تسی اعلان بھی کرنا ہے جنازے کا، میں کہ ٹھیک ہے جی، موسم خراب تھا میں نے اعلان کوئی نہیں کیا، اور ویسے بھی میں ان چیزوں سے تھوڑا پرہیز ہی کرتا ہوں، گریز کرتا ہوں میں سارا۔ یہ انتظامیہ کا کام ہے مسجد کے اعلان کرنا، مسجد کا نظام سنبھالنا، مولوی صاحب کے اس میں کیا چاہیے؟ مولوی صاحب اپنے کام سے کام رکھے، مولوی کے تعلق ہے مصلی کے ساتھ، مسجد کے ساتھ نظام ہے کمیٹی والوں کا، وہ نظام سنبھالیں۔ خیر اس دن میں نے اعلان نہیں کیا موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو پھر جب بعد میں کچھ لوگ کم آئے تو وہ بندہ میرے پہ غصہ بڑا تھا، بہت غصہ تھا، بعد میں لوگوں کو کہہ رہا تھا، حالانکہ یہ وہ بندہ تھا جس کو میں نے عید کے اوپر بھی مسجد میں نہیں دیکھا تھا، نماز پڑھنا تو بڑی دور کی گل ہے، عید پہ بھی کبھی مسجد ہی نہیں آیا سی ہو، وہی بندہ لوگوں کو کہہ رہا تھا جی مولوی نے سکھا دی تنخواہ دیں ہیں جی۔ میں نے اس کی بات کو سن لیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کبھی ادھر آئے میرے پاس آیا، کہنا ہاں جی، میں کہ تو کدوں میں نے تنخواہ دیتی ہے صحیح سے دسی، میں کہ تو کہتے مسجد نماز پڑھنے واسطے آیا، وہ کہتے نہیں جی میرا مقصد ہے تسی اعلان کر دے بندے کٹھے ہوندے تے جنازہ بابا ہوندا ثواب ہوندا، اور میں کہ خدا دے بندے لوگ تے شادی تے میں کہ فخر کرتے سی اور تسی جنازے تے فخر شروع کر دیتے ہیں۔
کہ جناب لوگ جنازے تے واہ واہ آندے تے گل چھوندی جناب بڑی بہ جا بیا ہو جاندی جی حضرت صاحب بڑی او جی کوئی نہیں جی اللہ دی مرضی جی اللہ دی مرضی. تو یہ صورتحال ہے آج مسلمانوں کہ کہاں جائے بندہ حضرت صاحب. ہمارے آج کے مسلمانوں میں اتنی کوئی غلیظ ہوا چل پڑی ہے مسلمانوں میں، ان کی زبانوں سے نہ انبیاء بچ سکے، نہ اولیاء بچ سکے، نہ صحابہ بچ سکے. مولوی صاحب 8 دن کے بعد آگے صحابہ کے بارے میں بتاتے کہ خدا دے بندیو اسی صحابہ کی عزت کرنی ہے. حالانکہ یہ چیزیں بتانے والی کوئی نہیں، صحابہ کی تو عزت کرنی ہے، انبیاء کی تو کرنی ہے. آج مولوی کو چاہیے تھا کہ مولوی یہ بات بیان کرتا کہ اوے ملک میں اللہ کا نظام نافذ کیوں نہیں ہے. آج اس بات کی ضرورت تھی، آج اس بات پہ بات ہوتی کہ اللہ کے نظام، اللہ کا دین اس ملک پاکستان میں نافذ کیوں نہیں ہے. لیکن پہلے ہم انبیاء کے نفاذ کی بات کریں، صحابہ کی دفاع کی بات کریں، کہ پہلے ہم لوگوں کو بتائیں کہ یار صحابہ کی بھی عزت کرنی ہے، یار ملک نے تو باج پہ کھائیں گے. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھئی زمین ساڑی ہے تو کیڑی گل کرنا. وہ کہتے نہیں جی زمین میری ہے. اس نے جا کے قاضی کے پاس جا کے کیس دائر کیا. اس بندے نے کہ جناب ہے ساڑا خواجہ ساڑی زمین تے مال مار کے بیٹھ گیا، ساڑی زمین تے قبضہ کر لیا. قاضی صاحب نے خواجہ صاحب نے بلایا، خواجہ صاحب ٹر گئے، آپ درویش بندے سی. آپ نے جا کے فرمایا ہاں جی قاضی صاحب دسو کی گل ہے، خیر ہے. انہوں نے کہ سرکار تسی زمین تے قبضہ کر بیٹھے ہو. خواجہ صاحب فرمایا جی کہندی زمین تے قبضہ کیتا؟ کہنے جی بندہ میرے کول بیٹھا، کاغذات اندے کول موجود ہیں. خواجہ صاحب نے فرمایا خدا دے بندے آ تو بندے کول کی پوچھنا، چل کے زمین کو ہی پوچھ لیندے بھی کیندی ملکیت ہے، زمین کو جا کے پوچھ لیندے بھی کیندی ملکیت ہے. قاضی تھوڑا چونک گیا. قاضی نے کیا سرکار بھائی زمین بھی کدی بولی ہے؟ خواجہ صاحب فرمایا جی بولی ہے، لیکن شرط ہے کہ بلانا والا بھی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ملکیت ہے جی، اللہ کے نیک بندوں کی ملکیت ہے. سبحان اللہ. سید بادشاہ پوری کائنات کے مالک ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں آنا حضرت نے کیا کہ سید اگر گناہگار گئے نا، گناہگار سید ساڑھے تے واجب ہے کسی ان کی تعظیم کریے، اس واسطے کہ رسول اللہ دی آل ہے. گل ختم ہو گئی. حضرت صاحب ہارون الرشید جب خلیفہ بنا نا، بادشاہ عباسی خلیفہ ہارون الرشید، انہیں اعلان کیا پورے بغداد کہ جس بندے نال جڑا ظلم ہویا پچھلے حکمرانہ نے کیتا وہ آوے تے میرے کو حساب لے جاوے. جن دی زمین کھسی گئی، جن دے گھر تے قبضہ ہو گیا، آوے تے میرے کو حساب لے جاوے. سارے آ رہے سن حساب لین واسطے، آندے گئے. ایک سید آیا، اللہ رسول آیا، انہیں آ کے آخیا کہ سرکار سانو بھی ساڈا حق چاہیے. ہارون الرشید نے کیا ہوئے تیرا کی مطلب ہے، باغ فتق چاہیے تینوں؟ انہیں کہ نہیں سرکار باغ فتق نہیں، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک پوری کائنات دی اللہ دی رسول مالک ہے. یہ سانو حکمران نہیں چاہیے، سانو صرف باغ فتق نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ حضرت صاحب نیک لوگ اس زمین دے مالک نے. اللہ اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 ہجری میں نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ احد لڑا. غزوہ احد لڑا، اور یہ وہ غزوہ تھا کہ جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو زخم مبارک لگے. حضور علیہ السلام کا خون مبارک وہ پیا سی، خون مبارک. اللہ اللہ اللہ. میں ایک گل سوچتا سا کہ یا اللہ تیرا حبیب ایڈا شان دا مالک ہے، اگر انگلیں چ بیٹھ کے پانی دے چشمے جاری کر سکتا، اشارہ کر کے چند نو توڑ سکتا، سورج نو واپس موڑ سکتا، تو یا اللہ تو اپنے حبیب نے ایڈے پتھر کیوں کھوائے؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات مالک. میں عرض کی تھی یا اللہ ایڈا حبیب تیرا مالک ہے، ایڈا سونا کہ اگر ساڑھے رسول گھر بھی بیٹھ جاتے نا، گھر بھی، تو سیدہ خدیجہ دا مال کدی نہیں مکنا سی. لیکن یا اللہ ایڈا حبیب تیرا نیک تے جناب کو پتھر کھوائے رسول پاک علیہ السلام نے. تو پھر میرے ذہن چ اللہ تعالیٰ نے گل پائی، اصل اللہ تعالیٰ نے اس بات آنے والے مسلمانوں کو درس دینا سی کہ مسلمانوں تسی بات شکوا نہ کرنا کہ جی ساڑھے کو سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے، اسی کی کریے، ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. وہ جی اسی تو پیر صاحب کے پتر، اسی تو درویش ہاں، اسی تو کلندر ہاں، ساڑھا کم کیے میدان جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانہ دین کی راہ میں نے اپنے حبیب کا بھی خون بہلوا دیا تاکہ کل کلا تو اعتراض نہ کر سکے کہ جی اسی تو جی درفیش تو صوفی ہوندی، اسی کیڑی گل ہے جی. تو غزوہ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام زخمی ہوئے، نبی پاک علیہ السلام زخمی ہوئے غزوہ احد کے مکان میں. اللہ اللہ. بخاری کی حدیث پاک ہے، اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب زخمی ہوئے نا احد کے مقام پہ، تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ اشتد غضب اللہ علی قوم فعلوا بنبیہ یشیر الی رباعیتہ. نبی علیہ السلام نے جب آپ کا دانت مبارک حضور کا زخمی ہوا نا تو خون مبارک نکلا. نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے ساتھ غضب فرماتا ہے جو اپنے نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے. یشیرو الی رباعیتہ، نبی پاک علیہ السلام اینج آپ نے اشارہ فرمایا اپنے دندہ مبارک کی طرف، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اشتد غضب اللہ، اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے جو قوم اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے. اللہ اللہ. آگے حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ وہ لوگوں آؤ میں تمہیں دسا کہ میدان احد ساڈے رسول پاک علیہ السلام فرقی میں زخمی ہوئے سن. اے بڑا مشکل مرحلہ. حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب آپ زخمی ہوئے تو رسول پاک علیہ السلام دے کول سیدہ فاطمہ آئیاں، آپ نے آ کے نبی پاک علیہ السلام نے سنبھالیا. کانت فاطمۃ علیہا السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغسلہ وعلی بن ابی طالب یسکب الماء. حضرت سیدہ فاطمہ جب ویکھیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام دا واوا سارا خون بہ رہا، تو سیدہ فاطمہ نے حضرت علی نو کیا فرمایا علی جاؤ پانی لے کے آؤ، رسول اللہ دا خون مبارک صاف کریے. اللہ اللہ. وعلی بن ابی طالب یسکب الماء، حضرت مولا کے انت پانی لے کے آ رہے سن خون مبارک کو دھوڑ واسطے. اللہ اللہ. فی المجانی فلما رات فاطمہ ان الماء لا یزید دما الا کثرۃ اخذت قطعۃ من حصیر فحرقتها والسقطها. سیدہ فاطمہ جو ویکھیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام دا خون دا روک ہی نہیں رہا، ایڈا زیادہ خون جڈا پانی سٹیے اوڈا خون وگ رہا، تو سیدہ فاطمہ نے ایک ٹکڑا سی توڑے ٹیپ دا آپ نے وہ جلایا، ان کی راکھ بڑھا کے نبی پاک علیہ السلام نے چہرے مبارک دلائی، تو تاں جا کے رسول پاک علیہ السلام دا خون مبارک رک گیا سی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ غزوہ احد کا. حضرت صاحب میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ہمارے لوگ 70 سال سے واقعہ کربلا سن رہے ہیں، لیکن ان کے جسموں میں، ان کی صورت میں، ان کی وضاحتہ میں 19-20 کا بھی فرق نہیں آیا. ویسے وہ بڑے محب ہیں، عاشق کے رسول ہیں، رسول اللہ کے بڑے عاشق ہیں، اہل بیت کے بڑے عاشق ہیں. 70 سال گزر گئے واقعہ کربلا سنتے ہوئے، لیکن ان کی ذات میں بھی تھوڑا سا فرق بھی نہیں آیا. وہ خدا دے بندے اسی کرنا کیے دسو تو صحیح نہ سانو. اسی بدر سنیا، احد سنیا، خندق سنیا، مولوی صاحب بیان کر کے مر گئے، لیکن ہم لوگ پھر بھی ظالموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے. ہم نے سیدہ فاطمہ کی بڑی شان سنی، لیکن بیٹی کو پھر بھی حق کوئی نہیں دیتے. ہم نے سنا جی باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا چاہیے، آج نوجوان لڑکے باپ کے سامنے ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں. اوے ہم نے کیا سیکھا نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے؟ ہم نے کیا سیکھا سیدنا امام حسین کی سیرت سے؟ ہم نے کیا سیکھا سیدہ فاطمہ کی سیرت سے؟ آج کی نوجوان لڑکی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ قرب قیامت عورتیں کپڑے پہن کے پھر بھی ننگی پھریں گی، کپڑے پائے ہوں گے لیکن پھر بھی ننگیاں نظر آن گیا. آج ہم لوگ اس دور سے گزر رہے کہ نہیں گزر رہے؟ آج کہاں ہے اللہ کا نظام؟ میں نے مطالعہ کیا غزوہ احد کے حوالے سے، میں نے صحابہ کی سیرت پڑھی، صحابہ کرام حضرت صاحب سبحان اللہ کیسی کیسی قربانی دی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو غزوہ احد میں اتنی تکلیفیں پہنچی کہ آپ کے جسم کا کیما ہو گیا، کیما. آپ کی بہن نے آپ کی انگلی کے پورے سے پہچانا کہ اے میرا پراسی جڑا شہید ہو گیا ہے. او یار وہ جذبہ میں کہاں سے لاؤں مسلمانوں کے پاس؟ وہ ہمت میں کہاں سے لے کے آؤں؟ جو مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس مسلمان نے کیا اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے؟ آج ظلم تو یہ ہے کہ مولوی کے پاس ممبر کے اوپر بیٹھ کر بھی اتنا حق نہیں ہے کہ مولوی حق دی گل بیان کر سکے. حالانکہ ممبر رسول اللہ دا، امت رسول اللہ دی، مسجد اللہ دا گھر، لیکن مولوی صاحب وہی بیان کرے گا جڑا کمیٹی والے کہیں گے، جا جو حکومت کی طرف سے رکا آئے گا. میں مثال دے رہا ہوں پورے پاکستان کی. آج ہمارے ہاں جو ڈی ایچ اے کے اندر صورتحال چل رہی ہے، ڈی ایچ اے میں پی ایچ ڈی خطیب ہے، پی ایچ ڈی خطیب بڑے بڑے پڑھے لکھے، لیکن جمعے کا خطبہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ وہی جو حکومت کی طرف سے گرو کا لکھ کے آتا ہے وہی وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں. میں نے خطیب صاحب کیا کہ میں نے کہا خدا دے بندہ تو ایڈا پڑھیا تو 16 پڑھیا پی ایچ ڈی کی تھی. میں کہ تو جناب وہ بچیا طرح تو جناب تقریر کرتا الف انار بے بکری ٹیٹو ہا فے فو ہا. میں کہ وہ تیرے پڑھے دا کی فائدہ؟ میں کہ تو کہتے قرآن دی گل نہیں کی، کہتے تفسیر دی گل نہیں کی، کہتے تو جناب رسول پاک علیہ السلام دی سیرت دی گل کوئی نہیں کی. میں کہ تیرے پی ایچ ڈی ہونے دا کی فائدہ؟ حضرت صاحب عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرے، جو لوگوں کو بتائے کہ خدا کے بندوں ہمارے مصطفیٰ کی سیرت کیسی تھی، ہمارے صحابہ نے زندگی کیسے گزاری، آج ہم لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. چند ایک واقعات ہیں غزوہ احد کے حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کر کے زیادہ چاہوں گا بڑے مختصر سے ٹائم میں.
غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، تو بڑی سخت قسم کی لڑائی ہوئی، بہت سخت قسم کی غزوہ احد میں۔ اس میں 70 مسلمان شہید کیے گئے، 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ اور خود جیسا کہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی زخمی ہوئے اس غزوہ کے اندر۔ اس کے اندر ہوا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام غزوہ احد میں گئے تو رسول پاک علیہ السلام نے ایسے تلوار نکالی، نبی پاک علیہ السلام نے تلوار نکالی اور رسول پاک علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا کہ من یأخذ ھذا السیف بحقہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں صحابہ، تم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو تلوار کا حق ادا کرے؟ اللہ اللہ، اور جی رسول اللہ تا رحمت للعالمین، نبی پاک علیہ السلام تک کدے کسی نے کچھ نہیں آکھا، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، محبت کا پیغام دینے والے ہیں، امن کا پیغام دینے والے ہیں۔ میں کہ تو نے کبھی غزوہ احد کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اگر محبت کا درس دیا ہے نا، تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کو تلوار بھی عطا فرمائی ہے۔ اور جی ہمیں نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے تھا، میں کہ سرکار پڑھو، کس منع کیتا؟ نبی علیہ السلام فرمایا من یاخذ ھذا السیف بحقہ، فرمایا صحابہ تواڈے جو کیڑا بندہ جڑا اس تلوار دا حق ادا کرے؟ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ کی حق ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا ایڈا لڑے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ آئے غزوہ احد وچ، آپ دے کول سرخ لال کپڑا سی، لال کپڑا ابو دجانہ دے کول، آپ نے جناب انج سر دے اوتے بنیا ابو دجانہ نے، تے انج جناب سینہ تان کے آ رہے سن، چل کے آ رہے سن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اے چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے، لیکن اج اللہ تعالیٰ اس چال نو پسند فرما رہے ہیں، اج اللہ نو یہ چال پسند ہے۔ حضرت ابو دجانہ جدو نبی پاک علیہ السلام دے چاروں سائڈ تو تیر آئے نا، تیر، حضرت ابو دجانہ ایڈی تیز حضور دے گول آپ نے چکر لائے کہ ایک تیر بھی حضور دے کول نہیں جان دیتا، آپ نے سارے تیر اپنے جسم دے لے لے۔ حضرت ابو دجانہ ہاں سبحان اللہ، پر یار اج کوئی ایک تا مائی دا لال ہوندا، کوئی ایک تا جنا ہوندا جڑا کم از کم اے ہی گل کر لینا کہ یار پاکستان دے اخبار ہی بند کر دو جس کے اندر گندی تصویریں بچیوں کی آ رہی ہیں، لڑکیوں کی آ رہی ہیں۔ میں حیران اس بات ہے کہ 60 سال دے بابے بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہوندے، اور جڑے انگوٹھا صاحب نے، بابے تو کی پڑھ رہے ہیں؟ بابا کچھ نہیں پڑھ رہا، بابا اپنی حوث ہی پوری کر رہا، بس اپنی گندی نظروں کی حوث پوری کر رہا ہے۔ یہاں پہ تو میٹرک بندے کو اخبار سمجھ نہیں آتی، سرکار اس طرح کی لکھی ہوتی ہے۔ 60 سال کے بابے کا کیا کام ہے اخبار پڑھنا؟ لیکن کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی مرد کلندر نہیں ہے جو اس بات کا پیغام پہنچائے کہ خبردار ہے اخبار بند کرو، یہ جو تم نے بغیرتی پھیلائی ہوئی ہے۔ اخبار کے اوپر قرآن مجید کی آیات ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو چلو گاؤں ماحول ہے، سسٹم ہے، شہروں کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ دروازے کے نیچے سے گھسیٹ کے اخبار ڈال جاتے ہیں، حالانکہ اسی اخبار کے اوپر ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت صاحب یہ نظام کون سنبھالے گا؟ یہ تبدیلی کون لائے گا؟ اللہ رسول کے دین کی بات ہی کوئی نہیں ہے، پورے پاکستان میں تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اور بھائی ہمارے بچے بھوکے بیٹھے ہیں گھر میں، ہمارے بچوں کی بات کرو۔ آج میں اپنے بچے کو نوکری لگوانے کے لیے 6 لاکھ روپے رشوت دے رہا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیوں رشوت دے رہا ہوں؟ ایسی گل ہی کوئی نہیں تھی جناب، اس نے پھڑ لیا، اس نے پھڑ لیا، اے ہو گیا، او ہو گیا، او ہو گیا، بس گل ختم۔ میں اس واسطے گل کرتا ہوں کہ وہ ایسی پاکستان بڑا ہے اسلام دے نام تے، اسلام کیوں نہیں ہے پاکستان وچ؟ دھوکہ کرتے ہیں لوگ اللہ رسول دے نال۔ ہمارے بازاروں میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچ رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہو اللہ رسول کے ساتھ، یہ کیسی بات ہے؟ تو دکھ اس بات کا ہے سرکار، دکھ اس بات کا ہے کہ صحابہ جڑے جڑے سن نا، میں کہنا انہوں کی ہمت اج ہے ہی نہیں، کسی دے کول سرکار کی کرے، کہڑے پاسے جائے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غزوہ احد وچ آپ نے بڑا کردار ادا کیتا۔ جو تو پہلے چونکہ مسلمان بادشاہ ظاہر ہے وہ تھوڑا ڈگمگا گئے سن، تو پھر جدو خالد نے حملہ کیتا پچھلی سائڈ تو ادو ڈگمگا گئے سن، پہلا شکست دیتی مسلمانوں نے کافرانوں، پہلے کافر شکست کھا گئے سن، انہاں شکست دین دے وچ جڑا مین کردار ہے نا وہ حضرت امیر حمزہ دا کردار ہے۔ لیکن آپ غزوہ احد وچ کیویں شہید ہوئے؟ پھر حضرت امیر حمزہ آپ اس طرح شہید ہوئے کہ حضرت وحشی بن حرب باج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن۔ نبی علیہ السلام اپنے چچا نال ایڈی محبت فرماندے سن نا، حضور دی سب تو بڑی وکٹ سی امیر حمزہ، جڑی سب تو بڑی سپورٹ سی نبی پاک علیہ السلام دی۔ سارے چاچے دشمن سن نبی پاک علیہ السلام دے، سارے سوائے حضرت ابو طالب دے ایک ادا اور سی، 11-12 چاچے سن حضور علیہ السلام دے، سارے ایڈی چوڑی دے دشمن سن، کلے امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے سن۔ رسول پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی وکٹ سی امیر حمزہ، لیکن غزوہ احد شہید کیوں ہوئے امیر حمزہ؟ کہ آپ نو شہید کیتا گیا، آپ دے کلیجے نو کٹیا گیا، جسم نو کٹ کے آپ دا سینہ چیر کے وچوں کلیجہ کٹ کے اس کلیجے نو چبایا گیا۔
اس بےدردی نال امیر حمزہ نو شہید کیتا گیا. جو نبی پاک علیہ السلام لاش مبارک دے گئے نا امیر حمزہ دی, نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا, جلالے چاہ کے نبی پاک علیہ السلام آپ نے عرض کی تھی کہ یا اللہ انہاں کافراں نے میرا ایک امیر حمزہ ماریا, میں ایک دے بدلے انہاں دے 70 ماراں گا. ایڈا جلال نبی پاک علیہ السلام نو آیا, فرمایا کہ میں ایک دے بدلے 70 انہاں دے ماراں گا بندے جنہاں نے امیر حمزہ نو شہید کیتا. حضرت صاحب امیر حمزہ دا سینہ چیر کے, آپ دا جسم پھاڑ کے, آپ دے کلیجے نو چبایا گیا. آج مسلمان کے پاس داڑھی رکھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے, آج مسلمان کے پاس نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جس بندے مولوی کی بات مان کے نماز پڑھی اس نے کیا نماز پڑھی؟ اور خدا دے بندے نماز تیرے دے فرض ہے, مولوی کہے یا نہ کہے, سمجھ رہے نا, نماز تو ویسے فرض ہے. سارے لوگ ماشاءاللہ چونکہ ہوں عشر دے دن چل رہے ہیں نا, عشر دے زکات دے, کئی ایسے لوگ نے صرف گھمنڈ کی گل نہیں کر رہا, میں جتھے جتھے رہ کے میں ہر بندے نو جاننا. کنے ایسے مسلمان ہیں جناب جنہاں دی 2-2 ہزار من گندم ہوندی ہے لیکن ایک من مسیتی دے کے گل ختم. وہ خدا دے بندے تسی اللہ رسول دا حق مار رہے ہو. ایڈی بھی توفیق نہیں کہ یار جس 2000 من دے وچوں جڑے اگر مثال دے طور تے 100 من بھی بڑھ دیا گندم کیوں نہیں کٹ دیا گیا؟ اور ہماری شکل ہے سی, ہم 2000 من گندم اٹھا رہے ہیں, ہمارا کردار ہے سی, ہم اس لائق ہے سی کہ اللہ نے ہمیں گھر بھی دے دیا, بیوی بھی دے دی, بچے بھی دے دے, ہر ٹوٹی سے جناب پانی بھی آ رہا ہے, جس سے پانی مرضی چاہے استعمال کریں. اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں یار. تو میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس صحابہ جیسا جذبہ ہوگا نا, صحابہ جیسا, اور صحابہ تو سارا مال قربان کیتا یار, گل کیڑی کرن دی. آپ نے دیکھا نہیں غزوہ تبوک کے موقع پہ صدیق اکبر اپنی دیواریں چی ہاتھ مار رہے سن, دیواریں چی, کہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جاوے. اور ہم لوگ صدیق اکبر کو ماننے والے ہیں یار, 10 من عشر بھی نہیں نکال سکتے, اور پھر ہم لوگ دعوے کریں کہ جناب ساڑھے ورگا تو مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. حضرت صاحب ہم لوگ صحابہ کو ماننے والے ہیں, اوے ابھی تو ہم نے بڑی قربانی دینی ہے, ابھی تو اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. تو حضرت امیر حمزہ کے پاس یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ اللہ 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 اللہ. اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں فرمایا تھا, فرمایا لوگوں کان کھول کے سن لو, امیر حمزہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا بھی شیر ہے, اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. اسد اللہ واسد رسولی, اللہ کا بھی شیر ہے, اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے نا, آپ ظاہر حالت کفر میں تھے, ایڈا امیر تے تگڑا بندہ سی مصعب بن عمیر. آپ دی خوشبو ملک شام جو آندی سی, رہنا مکے سی تے ملک شام بھی جو خوشبو اس پہ چل آندی سی مصعب بن عمیر دی. جدو آپ سوٹ پا کے جاندے سی نا تے گلی دے وچوں کئی گھنٹے بعد تک خوشبو آندی سی, لوگ پہچانتے سن کہ جناب تو مصعب بن عمیر گزر کے گیا. ایڈا تگڑا تے مالدار بندہ. جدو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نا تے آپ دے چچا نے آپ دے کپڑے بھی اتار لے سن, کہ اوے تو مسلمان ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان ہو گیا. چچا نے کہا چونکہ تیرا پیو میرا بھرا سی تے وہ کافر ہو کے مریا, تے میں وہ بھرا ہاں, تے تو لہٰذا جڑے اپنے کپڑے پائے نے تیرے پیو دے نے, تیرا پیو میرا بھرا سی, اے کپڑے بھی اتار کے جا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے نا, آپ کو دینے کے لیے کفن ہی پورا نہیں تھا, کفن بھی پورا نہیں تھا مصعب بن عمیر کو دینے کے لیے. وہ کلمہ پڑھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوٹھیاں بنانا, گھر بنانا, بلڈنگیں بنانا. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ جناب وہ کلمہ بھی پڑھی جاوے تو نال حرام بھی کمائی جاوے, اللہ رسول دا حق بھی ادا نہ کرے. اور یہ کون سا کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے؟ اگر ہم لوگ کلمہ پڑھ کے بھی پھر بھی کوٹھیاں بنا رہے ہیں حرام کے پیسے کی, حلال کی بات نہیں کر رہا, حلال تو ہر بندے کے لیے اجازت ہے, بندہ کھائے پیے, اللہ رسول کے حق ادا کرے, بس ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ حساب تو پھر بھی دینا پڑے گا. مولا علی کا میں نے آپ کو قول سنایا تھا, مولا علی 2 کلو کھجور کماندے سن, 1 کلو کھجور اپنے کار واسطے, 1 کلو کھجور اللہ دی راہ تقسیم کر دیندے سن. کسی بندہ آکھیا ہوئے علی ایڈی طاقت تیرے کولے, تو خیبر چک کے مار چھڑ دا, صرف 2 کلو کھجور کمانا, تو نہ تو کوٹھی بڑھائی, نہ تو گڈی رکھی, نہ تو لینی, نہ کوئی دینی. اس دور کی جو گاڑی تھی, جو مطلب گھوڑے تھے, عربی گھوڑے, آج کے پراڈو کے مقابلے میں تھے وہ. اس دور کی تو پراڈو تھی نا, ظاہر ہے, عربی جو گھوڑے تھے. کسی بندہ آکھیا سرکار نہ ایڈا تو طاقتور بندہ جناب, صرف 2 کلو کھجور کمانا. مولا علی فرمایا اوے رزق دی 2 قسماں نے, یا تو بندہ حرام کماوے یا تو پھر بندہ حلال کماوے. آپ نے فرمایا اگر میں حلال کماواں گا حساب تو پھر بھی دینا پینا ہے. آپ نے فرمایا اگر حرام کماواں گا عذاب تو پھر بھی بھگتنا پینا ہے. مولا علی نے فرمایا وہ ایسی وقت بس پاس کر لینے, وقت پاس کر لینے, نہ سی حلال زیادہ کمانے تاکہ سانو حساب نہ دینا پی جاوے, اور نہ سی حرام کمانے تاکہ سانو عذاب نہ برداشت کرنا پی جانا ہے. حضرت صاحب ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں, ہم لوگ عشر بھی نہیں نکال سکتے.
تو مصعب بن عمیر جب حالت کفر میں تھے تو آپ کے جو کڑ میں کپڑے تھے، کپڑے ملک یمن سے آ رہا ہے سوٹ، ملک شام سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن جب مصعب بن عمیر مسلمان ہو کے مرے کفن بھی پورا نہیں ہے. یہ بخاری کے اندر لفظ ہے، بخاری کے اندر امام بخاری کہتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر کو کفن دیا گیا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، جب پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. میں نے کہا مصعب بن عمیر کا پیغام ہے کہ بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام دا تیا پایا جناب پاچا ہوندا جا رہا ہوئے تو بندہ تے کوٹھی بڑا چ مصروف ہوئے. میں کہ مصعب بن عمر دا پیغام ہے کہ خدا دے بندیا جدوں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر تیرے تے سب تو پہلا کم فرض ہے اپنی مال جان اولاد اللہ دے راہ خرچ کر دے. اے مصعب بن عمیر نے پیغام دیتا. اقبال نے یہی بات رویا تھا. اقبال کہتا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں. اقبال کہنا یا اللہ سی نماز تو پڑھ لینے ٹائم مل جائے دے، لیکن یا اللہ سی سارے کم کرا لینے عید دے دہاڑے سی مسلح مونڈے دے رکھتے جا کے عید پڑھتے ہیں. حالانکہ عید دی نماز واجب ہے، باقی نماز فرض نے، فرض زیادہ اہم نماز ہوندی ہے. عید دی نماز پڑھنے واسطے جناب ایک منڈے تے بچہ دوسرے منڈے تے رومالا تے مسلح کدے جا رہے ہیں سرکار وہ جی مسیح جا عید گاہ جا رہے ہیں عید دی نماز پڑھنے واسطے. وہ بھی واجب تو پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کس نے پڑھنی؟ میں مثال دے رہا ہوں، میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ پڑا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ، اور مسجد کا نظام چندوں کے اوپر چلایا جا رہا ہے. کیا خیال ہے میں اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دوں گا؟ اگر آپ بات کریں صحابہ کی سیرت کی، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی، تو صحابہ کا تو سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ ہو گیا. تبوک کے موقع پہ جب عثمان غنی نے 900 گھوڑے اور نقدی مال بھی عثمان غنی نے دیا تھا تو نبی پاک علیہ السلام عثمان غنی دے پیسے آپ جھولی چ لے کے بیٹھے سن، جھولی تے آپ انج کر کے اچھال رہے سن تے نبی پاک علیہ السلام دعا بھی کر رہے سن. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ عثمان غنی تو میں بھی راضی ہو گیا، عثمان غنی تو بھی راضی ہو جا. حضرت صاحب اے جذبہ کتوں لے گیا؟ یہ جڑے لوگ سوچتے جی اسی 100 من اچھر کٹی تے کر بھوک نہیں مر جاواں گے. میں کہ سرکار جن کی زمین نہیں ہے زندہ تو وہ بھی ہیں، روٹی تو اللہ ان کو بھی دے رہا ہے. اقبال نے پھر یہی بات کی تھی گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات جو فقر سے میسر ہے تمنگری سے نہیں، گر جمع ہوں میری قوم کی جسور و غجور، میری قلندری کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال کہندا ہے مومن کے بخ نال مر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ قرآن چ وعدہ کیتا، قرآن چ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اللہ قرآن چ فرمایا مسلمان بھوک دی وجہ تو ڈر نہ جاویں کہ موشر کڑے تے بھوک مر جاواں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین تے اگر قبیلی بھی ہے چیونٹی بھی ہے اللہ فرماندا ہے کہ اوندا رزق بھی ساڈے ذمہ وے. اگر اللہ تعالیٰ چونٹوں نے بھی رزق دے سکدا کی گل ہے مسلمان بھوک تو مر جان گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنا جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنا عہدہ، اپنی ساری عزت رسول اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دو، پھر جا کے کوئی شے لبنی ہے سرکار. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ دی نوی شادی ہوئی تھے، آپ نے بیوی نے ہمبستری فرمائی. حضرت حنظلہ نے باہر گلی چ آواز کی آؤ بھی مسلمانوں چلو جا کے جہاد لڑنا. رسول پاک علیہ السلام فرما دیتا. حضرت حنظلہ نے آپ نے چونکہ غسل تو آپ دے واجب سی حضرت حنظلہ دے ہوتے، آپ نے سوچا کہ یار تو رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ میں غسل بھی کرنا، اور کی کرے بندہ. حضرت حنظلہ نے سوچا کہ یار چلو اج کر دیا غسل رہن دیں دیا. رسول اللہ نے بلایا تو پہلے رسول دے کوڑ ہی چلیے. حضرت حنظلہ شہید ہوئے نا غزوہ احد وچ، آپ دی لاش مبارک گم ہو گئی سی. حضرت حنظلہ آپ غسیل الملائکہ دن غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ نو جدو آپ دی لاش مبارک گم ہو گئی نا نبی علیہ السلام فرمایا صحابہ حنظلہ دی لاش کتھے وے؟ صحابہ گئے لب لب کے واپسی، یا رسول اللہ تو مل کوئی نہیں رہی. نبی پاک علیہ السلام نے انج ویکھیا اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ حنظلہ کو جبریل اور میکائیل آسمان پہ اٹھا کے لے گئے ہیں. یا رسول اللہ کادے واسطے اٹھا کے لے گئے نے؟ فرمایا غسل دینے کے لیے، چونکہ شہید کو غسل نہیں دینا ہوتا نا. شہید کو ویسے کپڑے میں نپ پا کے چلو بھی جنازہ پڑھ کے چلو بھی نپ دینے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، نہ شہید کو کفن دیا جاتا ہے. انہیں پتہ وجہ کی ہے؟ اسے انہوں جس حال دفن کر دیا نا، شہید انہوں جس حال دفن کر دیا، اسے حال اٹھ کے اللہ کی بارگاہ آئے گا، اسے حال اٹھ کے آئے گا. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں نے فرمائے فرمایا لوگوں جس بندے میری ذات واسطے نک بھی کٹوا چھڑیا، کن بھی کٹوا چھڑے، پیٹ بھی پھڑوا چھڑیا، جس بندے نے گردن لوا دیتی میری بارگاہ کے اندر، اللہ فرمائے گا لوگوں میں اس بندے کو کی حساب لوا. فرمایا سارے گواہ ہو جاؤ میں بغیر کسی حساب تو اس شہید کو جنت داخلہ عطا فرما دیتا. اے شہیدی شان ہے سرکار. امیر حمزہ جدو شہید ہوئے نا غزوہ احد، نبی پاک علیہ السلام نے 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی، 70 مرتبہ.
امیر حمزہ دی، حضرت صاحب پروٹوکول اس بندے کا ہے جو بندہ دین کے ساتھ مخلص ہے۔ حضرت حنظلہ غسل آپ پر واجب تھا، آپ نے غسل نہیں کیا، تو چونکہ شہید کو تو غسل دیا نہیں جاتا، نبی پاک علیہ السلام فرمایا اللہ نو ایڈا پسند آیا، حنظلہ دی قربانی ایڈی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے غسل دین واسطے حنظلہ دی لاش اور آسمان تے چکوا لیا سی۔ اے میرے نبی دے غلام نو غسل دو بھی۔ حضرت صاحب کیڑے پاسے جائیے، قسم خدا کی میں جب احادیث پڑھتا ہوں میں مایوس بھی ہوتا ہوں۔ مایوس میں اس لیے ہوتا ہوں کہ یار ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے قسم چاہ کے چکے نا، قسم چاہ کے قرآن سر تے رکھ کے گل کرے نا کہ قاری صاحب میں قسم چکتا ہوں قرآن میرے سر تے میں مسلمان ہاں، اب یقین جانے پھر بھی دل نہیں کرتا کہ بندہ انہوں مسلمان بننے۔ ہم لوگ اس دور سے گزر رہے ہیں یار، اس دور سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا جذبہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا درد نصیب فرمائے۔